آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر نارمن ونسنٹ پیل کی مشہور کتاب مثبت سوچ کی طاقت پر۔ جی، دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ بہت مشہور کتاب ہے۔ ہمارے پاس اس کتاب کا ایک تفصیلی جائزہ ہے، باب باب۔ تو آج اس گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ مثبت سوچ کے وہ کون سے اصول ہیں جو ذاتی بہتری کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی یہ خیالات کتنے مقبول ہیں۔ بالکل۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے قدم سے، جو کتاب کہتی ہے خود پر یقین۔ سیلف بلیف۔ جی صرف یہ نہیں کہ ہاں مجھے یقین ہے۔ جائزہ کہتا ہے کہ پیل کچھ خاص، آپ کہہ لیں ذہنی تکنیک اور مذہبی حوالے بھی دیتے ہیں اسے پکا کرنے کے لیے۔ صحیح، مطلب یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ اچھا، اور یہ خود اعتمادی آپ کے خیال میں ذہنی سکون سے کیسے جڑتی ہے؟ دوسرے باب کے جائزے میں اس کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ جڑتی ہے۔ دیکھیں، کتاب میں مشقیں ہیں جیسے دعا کرنا، تصور کرنا یا بس خاموشی اختیار کرنا۔ مقصد ہے ذہن کو پرسکون کرنا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ پرسکون ذہن کو صرف آرام نہیں سمجھا گیا بلکہ طاقت اور توانائی کا ذریعہ مانا گیا ہے۔ اچھا، تو سکون سے توانائی آتی ہے؟ یہ بات تو بڑی مختلف ہے۔ جی، جائزہ تو یہی کہتا ہے کہ اندر کا سکون باہر کی طاقت بنتا ہے۔ تو پھر توانائی پر آتے ہیں۔ تیسرے اور 12ویں باب کے جائزے میں یہ نقطہ ہے کہ اصل تھکن جسمانی نہیں، ذہنی ہوتی ہے۔ بالکل، زیادہ تر ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے جو ہماری توانائی ختم کرتی ہے، جسمانی محنت سے بھی زیادہ۔ اور اس کا حل؟ کوئی صحت کا فارمولا؟ ہاں، جائزے میں اس کا ذکر ہے۔ صاف ضمیر، اچھی سوچ، آرام اور ایمان کے ذریعے وہ روحانی طور پر تازہ دم ہونا، یہ سب مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مکمل لائف سٹائل کی طرح لگ رہا ہے۔ اچھا، کیا کتاب میں صرف نظریات ہیں یا کچھ عملی طریقے بھی بتائے گئے ہیں؟ نہیں، عملی طریقوں پر بہت زور ہے۔ دیکھیں، چوتھے، 9ویں، 10ویں، 14ویں ابواب کے جائزے میں یہی ہے۔ دعا کو ایک طاقتور عمل کہا گیا ہے۔ صرف مانگنا نہیں؟ نہیں، ایکٹیو عمل۔ پھر پریشانی کی عادت توڑنے کے طریقے، جیسے حال میں جینا، ایک وقت میں ایک دن، اور مسائل کو ذہن سے نکال دینا، ان پر قابو پانے کی کوشش کرنا ایمان کے ذریعے۔ اور آرام کا بھی ذکر ہے؟ جی، آرام کو بھی ایک ٹول سمجھا گیا ہے، توانائی واپس لانے کا ذریعہ۔ ٹھیک، تو یہ صرف سوچنا نہیں بلکہ کرنا بھی ہے۔ 5ویں، 7ویں، 13ویں ابواب میں خوشی پیدا کرنے کی بات ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ کتاب کے مطابق ہاں، خوشی ایک انتخاب ہے، ایک عادت ہے، مہربانی سے بھی آتی ہے، اور یہ کہ ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں۔ یعنی ایکسپیکٹ دا بیسٹ۔ اور منفی سوچ کو بدلنا؟ جی، منفی خیالات کو پہچان کر انہیں تعمیری سوچ سے بدلنا، یہ خود کو بدلنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور جو منفی جذبات پہلے سے موجود ہیں، غصہ، مایوسی، 6، 8، 16 ابواب میں شاید اس پر بات ہے۔ ہاں، ان پر قابو پانے کی حکمت عملی ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، ہار نہیں ماننی، شکست قبول نہیں کرنی۔ اس کی کچھ مثالیں بھی تھیں جائزے میں۔ جی، کافی متاثر کن مثالیں دی گئی ہیں کہ کیسے لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، اور اگر دل دکھا ہو، کوئی غم ہو، تو اس کا علاج بھی ایمان، معافی اور خدا کی طرف رجوع کرنے میں بتایا گیا ہے۔ اور لوگوں سے تعلقات، اس بارے میں بھی کچھ ہے؟ 15واں باب؟ ہاں، مختصر طور پر دوسروں میں سچی دلچسپی لینا، ان سے اچھا سلوک کرنا، چھوٹی چیزیں ہیں پر اثر رکھتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں 11ویں اور 17ویں باب کے جائزے میں طاقت کے اصل ذریعے کی بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہاں بات آتی ہے ایمان اور ایک اعلیٰ طاقت کی۔ دماغ اور جسم کا تعلق بھی زیر بحث آتا ہے کہ کیسے مثبت سوچ اور ایمان سے جسمانی شفا بھی ممکن ہے۔ یعنی مائنڈ باڈی کنیکشن۔ جی، اور حتمی پیغام یہی لگتا ہے کہ اصل سکون اور کامیابی کے لیے اس اعلیٰ طاقت سے جڑنا ضروری ہے، ایمان کے ذریعے، دعا کے ذریعے، اور اس کی مرضی پر راضی رہ کر۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم اپنی سوچ بدلیں، ایمان، اچھی امید، دعا اور منفی جذبات پر قابو پانے سے، تو زندگی میں بہت بہتری آ سکتی ہے، توانائی سے لے کر مسائل حل کرنے تک اور خوشی تک۔ بالکل، یہ جائزہ ہمیں بہت سی تکنیکیں بتاتا ہے، دعا، تصور، سوچ بدلنا۔ لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر وہ کون سا بنیادی نفسیاتی یا شاید روحانی طریقہ کار ہے جو اس یقین کو، جو کہ ایک غیر مادی چیز ہے، زندگی میں ٹھوس حقیقی نتائج سے جوڑتا ہے، جیسا کہ ان ابواب کے جوائز کے جائزے میں اتنی تاکید سے کہا گیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔